وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی طرز عمل ایسا ہی تھا نا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور تکبر کیا، اور بہت بڑا تکبر کیا، یعنی ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ تو منافق چاہے پیغمبر کی صحبت میں ہو، اس کا عمل نہیں بدلتا، اس کا دل نہیں بدلتا، اس کا طریقہ زندگی نہیں بدلتا، لیکن وہ جا کہاں سکتا ہے، بھاگ کہاں سکتا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ایسے منافقوں کو جو صرف کان میں انگلیاں ڈال کر قرآن نہیں سننا چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین کی بات سن کے مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا، جو کہ بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ ہم اس لیے نہیں سنتے کہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، یہی بات ہے نا۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہاں بیٹھ کے انگلی دے دے، یا کہیں سے آواز آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں رکھ لے، اور کانوں میں انگلیاں رکھنا ایک مثال سے سمجھایا گیا نا، یعنی نہ سنا، سنی انسنی کر دینا، یا سننے سے دلچسپی نہ رکھنا، یعنی قرآن سننے سے کوئی دلچسپی نہیں، یا قرآن کی مجلس میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر ہمیں پابندیاں برداشت کرنی پڑے گی، پھر ہمیں کچھ اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنا وقت لگانا پڑے گا۔ تو یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا نہیں کر سکتے، بھاگنا چاہتے اسے بھاگو 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 بھاگو۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کون سی جگہ بھاگنے کی؟ جہاں جاؤ گے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، سب کو پکڑ کے لے آئے گا، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی جتنا وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں بچ نہیں سکتے، یعنی وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے، کسی وقت بھی کوئی مصیبت ان پہ آ سکتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کلما جو ہے یہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، یہ بار بار ایسے ہی کرتے ہیں۔ کلما، جب بھی کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات ان تک پہنچتی ہے، تو پھر جو مرضی کی آیت ہوتی ہے یا مرضی کا کوئی حکم ہوتا ہے، مرضی کی کوئی بات ہوتی ہے، تو اس کو پھر بھی لے لیتے ہیں۔ جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے آزمائش آئے تو اپنے منہ پہ الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعراب میں سے کئی لوگ ایسے تھے بدو، وہ آپ کی مجلس میں آتے، کوئی بات سنتے، کوئی دل پہ تھوڑی سی اثر کر جاتی، اسلام قبول کر لیتے، اور اس کے بعد اگر انہیں کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا، ان کی اونٹنی بچہ دیتی، یا ان کا اپنا کوئی بچہ پیدا ہو جاتا، یا ان کی کھیت اچھی ہو جاتی، تو کہتے اسلام بڑا اچھا ہے، اور پھر وہ قبول کیے رکھتے۔ اور اگر ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نقصان یا تکلیف ہوتی تو وہ کہتے یہ کیسا دین ہے، ہم اس دین پر نہیں چل سکتے، اس کو چھوڑ دیتے، یا کم از کم دل میں اس دین کو برا سمجھتے، جیسے کہ منافقین کا حال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کے کانوں کو لے جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پھر نہ تو یہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، تو پھر نہ سنتے نہ دیکھتے تو ان کا تو خوف ہی چلا جاتا۔ دیکھیں نا، جو شخص سوچئے بہرا بھی ہو اندھا بھی ہو، اس کے سامنے اگر کوئی پہاڑ بھی گر رہا ہو، کوئی آسمان سے بلا بھی اتر رہی ہو، تو اس کو تو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو آرام سے بیٹھا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بہرے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ کتنی معصومیت ہوتی،
انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں کوئی آوازیں ہی نہیں سنی، انہوں نے کوئی شور ہی نہیں سنا، کیونکہ جو شور ہے نا وہ انسان کو زیادہ خوف زدہ کرتا ہے. اسی لیے سم کا لفظ پہلے آیا. دیکھ کے بھی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اندھیرے میں آپ دیکھ نہیں سکتے، سن سکتے، تو پھر سننا جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، دیکھتا تو انسان باہر آ کے ہے. تو یہ ترتیب بھی خوبصورت ہے کہ آپ پہلے ایک بات ہوئی پھر دوسری ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ آنکھیں اور کان دیے رکھے، وہ نہیں لیے ان سے، ان کی حس نہیں لی، تاکہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے کان میں پڑتی رہے اور یہ دیکھتے رہے اور یہ خوف میں مبتلا رہے، اور پھر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر ان کی شامت آئے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس مثال کے اندر مطر کی جگہ سیب استعمال ہوئی ہے، ظلمت کی جگہ ظلمات استعمال ہوئے ہیں، انامل کی جگہ اصابع استعمال ہوئے ہیں، سائقہ کی جگہ سوائق استعمال ہوئے ہیں. یعنی یہ الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیے اس مثال کے اندر، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ مبالغے پر مبنی ہیں، یعنی ان کی حالت کی شدت بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ بات کو سمجھ جائیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی کتاب نازل کی، لیکن پھر لوگوں کی کئی قسمیں ہیں جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے. صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگا دیتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے. پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ ہی سبزہ اگاتا ہے. یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس سے اسے فائدہ ہوا، اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. تو یہاں یہ دوسری کیٹیگری جو ہے یہ منافقین کی مثال ہے، کافرین کی مثال ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ حدیث اس کی بہترین وضاحت کرتی ہے. یاد رکھیے کہ اسلام قبول کرنا ہو یا قرآن کا پڑھنا ہو یا قرآن پر عمل کرنا ہو یا رمضان کا پہلا روزہ ہو یا پہلی تراویح ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، ہوتا ہے نا، یہ ایک نیچرل ڈر ہے، یہ سب کو ہوتا ہے. لیکن جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ خوشی سے روزہ رکھ بھی لیتے کہ اللہ کا حکم ہے، چھوڑ تو نہیں سکتے. وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تراویح کی. وہ پہلے عشاء پڑھنی بھاری ہوتی تھی کہ تھکے ہوئے سارے دن کے، لیکن رمضان کے ساتھ ایسا ایمان جاگ جاتا ہے کہ وہی ہم ہوتے ہیں اور خوشی سے وہ نماز پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ زمانے بھر کی تھکاوٹ چلی گئی ہے، اور اس وقت پھر سونے کو بھی دل نہیں چاہتا. تراویح کے بعد دل چاہتا ہے کہ اب جو چاہیں کریں، لیکن زبردستی سلانا پڑتا ہے کہ نہیں، پھر صبح اٹھنا ہے. مومن بھی انسان ہے، اس کا نفس ہے، اس کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، اس کو بھی ابتدا میں تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے، لیکن وہ اطاعت کے جذبے سے آگے بڑھ جاتا ہے، پھر آسانی مل جاتی ہے اس کو. منافق وہی کنارے پر رہتا ہے، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، کنارے پر، آگے نہیں آتا، جو اندر نہیں آتا تو وہ مزہ بھی نہیں چکتا. پھر یعنی ان سختیوں کو، مشکلات کو جو بارش کے اندر ہیں، جو اسلام کے اندر ہیں، ان کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور باہر ہی رہتا ہے کہ نہیں، میں یہ دین نہیں پڑھوں گی، میں یہ قرآن نہیں پڑھوں گی، میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، مجھے حجاب کرنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، میری یہ چیز چھوٹ جائے گی، میری وہ چیز چھوٹ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو پڑھوں ہی نہ. تو یاد رکھیے کہ اسلام کے آغاز میں مشکل ہے لیکن آخر میں نعمت ہی نعمت ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں دین اسلام میں آخر میں سب نعمت ہے مگر ابتدا میں کچھ محنت ہے، جیسے کہ بارش، کیونکہ آخر میں اسی سے آبادی ہے اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، جیسے بادل کے اندر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو
تو منافق کبھی دل ان کا چاہتا بھی ہے کہ اقرار کر لیں، تھوڑا سا چلتے بھی ہیں، تھوڑا سا آگ بھی جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد ایک بات ان کی مرضی کے خلاف ہو گئی، پھر واپس پلٹ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ درجے کے مومن مقرب اور ابرار ہیں، اور دوسرے عام مومن ہیں۔ منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک پہلے درجے کے منافق جن کا کل ہم نے پڑھا تھا، جن کی مثال آگ سے دی گئی تھی کہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں، ان کے دل میں کفر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر منافق کی جو دوسری قسم ہے وہ منافق ہیں جو تھوڑا بہت آتے بھی ہیں لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں، یا یہ کہ پہلی قسم کے منافق اعتقادی منافق ہوتے ہیں، دوسری قسم کی یہ مثال جو ہے یہ عملی منافقوں کے بارے میں ہے کہ جو زبان سے اقرار کر کے دل سے بھی تھوڑا سا مان لیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، عمل سے گھبراتے ہیں۔ تو عقیدے کا نفاق نفاق اکبر ہوتا ہے جو انسان کو ملت سے باہر نکال دیتا ہے، جس میں انسان رسول کی تکذیب کرتا ہے، یا شریعت کے کچھ حصے کا انکار کرتا ہے، یا رسول سے بغض رکھتا ہے، یا رسول کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھتا ہے، یا رسول کے دین کے گرنے پر خوش ہوتا ہے اور دین کی کامیابی کو ناپسند کرتا ہے۔ اور عملی نفاق کیا ہے؟ جس میں اس کا عمل جو ہے وہ اس کے قول کی تردید کرتا ہے۔ عملی نفاق کفر اصغر ہوتا ہے، انسان کو ملت سے باہر نہیں نکالتا، مگر یہ بہت بڑا جرم اور عظیم گناہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کئی علامتیں بتائی ہیں کہ 3 خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ منافقین کی کچھ علامات ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہیں اور پھر کچھ احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جو دوسری قسم کی مثال ہے یہ بہت سے لوگوں پر فٹ آ جاتی ہے کہ وہ دین کو مشکل سمجھ کر دین کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ منافق کی علامات میں سے ایمان لانے کو، سچا ایمان لانے کو وہ بے وقوفی سمجھتے ہیں، دل سے ایمان لانے کی بجائے صرف زبانی ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی مجلس میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دین والوں کے پاس بیٹھ کر دین کی کوئی بات کر لیں گے، اور جب اہل کفر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر انہی کی پسند اور مرضی کی بات کرتے ہیں، قسمیں کھا کر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، تاکہ اللہ ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں برا گمان، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے تو کہتے ہیں ہم تو صرف شغل کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول کے وعدے بحث دھوکے کے وعدے ہیں۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، دل پر اثر نہیں کرتا، سکینت کا باعث نہیں ہوتا، قرآن کا پڑھنا ان کو ایک مشکل اور مشقت کا کام لگتا ہے۔ پھر منافقوں کی علامتیں یہ ہیں کہ اہل ایمان سے حسد اور عداوت رکھتے ہیں۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، آپ کو کوئی خوشی ملے انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ انتہائی بخیل اور بزدل ہوتے ہیں، اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے نہیں چھپتے۔ نماز سے پیچھے رہتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ یعنی اس میں منافقت سے مشابہت ہے اگر کسی مومن کے طرز عمل میں بھی یہ چیزیں پائی جائیں۔ یعنی بعض اوقات اگر آپ بچوں کو سمجھائیں نا کہ یہ تو ایسا منافق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو پکا یقین ہے اللہ پہ، ہمارا تو پکا یقین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسی بات کرنے والوں کو اس طرح سمجھایا جائے کہ یہ نماز میں سستی اور اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقت سے مشابہت ہے، یہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتی ہے، چاہے آپ یقین سے بھی مانتے ہو سب۔ پھر فجر اور عشاء کی نماز کا ان کے لیے بھاری ہونا، یہ سارے قرآن و سنت سے کرائیٹیریا دیے گئے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔
اور اپنے سامنے بھی کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں. خصوصاً عصر کی نماز لیٹ کرنا. منافق کی نماز کیا ہے؟ سورج کو بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو کے 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا. پھر نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن وہ دوسروں کو غلط کام کرنے کا بھی کہہ رہا ہے تو وہ کس قسم کا مومن ہے؟ یعنی حرام کام اس کے لیے خوشنما بنا دے یا حرام کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرے. حرص، طمع، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. زمین میں کفر، نفاق اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد برپا کرتا ہے اور فساد کو اصلاح کا نام دیتا ہے. باتوں میں ملمہ سازی کرتا ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ سنیں تو آپ کو ان کی بات بڑی پسند آئے، سنتے ہی رہ جائیں. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، جو بہت باتیں کرتا ہے لیکن عمل میں کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں، یعنی اس میں بھی نفاق پایا جاتا ہے. حکمت میں مبنی باتیں کرنا مگر عمل ظلم والا کرنا. حضرت عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر اس انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، جس کی باتیں حکمت والی ہیں اور عمل ظلم والا ہے. ویسے بڑے بڑے درس دیتے ہیں لیکن گھر میں اپنی ہی بہو سے یا اپنی ہی ساس سے معاملہ انتہائی ظلم اور سنگ دلی پر مبنی ہے، تو یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے. تو ہر شخص کو اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے. کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے بارے میں ہم نفاق سے ڈریں کہ کہیں ہمارے اندر تو ایسا نہیں. حضرت حسن کہتے ہیں، مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے. منافق کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی نفاق نہیں ہے، وہ قسمیں کھا کے اس سے بھی برات کا اظہار کر دیتا ہے. صحابہ کرام اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے. صحابہ نفاق سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے رہتے تھے. ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت اور ہوتی ہے، اور گھر جاتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے. نافق حنظلہ، وہ مشہور روایت ہے کہ حضرت حنظلہ گھبرا کے نکلے گھر سے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، میرے دل ایسا نہیں ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سنا، کہا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم ہر وقت ویسے ہی رہو تو پھر تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں، پھر تو تم فرشتے ہی بن جاؤ. تو بہرحال انسان کو نفاق سے ڈرنا بھی چاہیے اور نفاق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے اور آسمان سے اترنے والی بارش، وحی الہی، قرآن، اسلام، ان سب کے اندر کی ہمیں خیر دکھائے اور ہمارے دلوں میں اس سے سکینت اترے اور اس کو ہم خوشی کے ساتھ سنیں، نہ کہ اپنی کانوں میں انگلیاں دیں. اور پھر اس کی جو وعیدیں ہیں ان سے ضرور ڈریں، لیکن اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے جنت کا شوق بھی رکھیں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق دے. اللہ آخری دم تک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا